बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान एहसन रज़ा। नाज़रीन, वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत कौमी सलामती का इजलास और बहुत सी अहम शख्सियात की शिरकत और साथ ही साथ मुल्क के सियासी, मुआशी और ख़ास दहशत गर्दी के मामलात को लेकर गुफ्तगू रही और इस हवाले से मुमकिन हल जो फ़ौरी हल है उसके हवाले से तमाम लोगों के इत्तफ़ाक़ राय की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और इस पर ज़ोर भी दिया गया। जैसा कि आर्मी चीफ ने भी कहा कि एक कौमी राय की बहुत ज़्यादा और कौमी इत्तफ़ाक़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इस वक्त इसके ऊपर किस कदर अमल नागुज़ीर है और किस तरीके से होगा, इसकी जिम्मेदारी सियासी जमातों पर आती है। और साथ ही साथ आज के प्रोग्राम में हम बल्दियाती इंतखाबात को भी लेकर गुफ्तगू करेंगे, चाहे वो सिंध के बल्दियाती इंतखाबात हों, कराची के बल्दियाती इंतखाबात हों या फिर इस्लामाबाद के बल्दियाती इंतखाबात हों। क्यों नहीं सियासी जमातें इतनी मुतहरिक, जबकि कहने को तो सारी की सारी बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से बात करती हैं कि हमें बल्दियाती इंतखाबात कराने हैं, लेकिन ऐन मौके पर क्या मामलात हो जाते हैं और क्या तहफ़्फ़ुज़ात और ख़तरात लाहक हैं सियासी जमातों को, क्योंकि जमहूरियत की बुनियाद इसी पर कायम है लेकिन मामलात उस तरीके से हल नहीं हो पा रहे। तो इन तमाम मौज़ूआत पर गुफ्तगू करने के लिए अपने मेहमानों का तारुफ करा दूं तो जनाब नुसरत वाहिद साहिबा हमारे साथ मौजूद होंगी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा हैं। मोहम्मद अबू बकर साहब ने हमें ज्वाइन किया है, MQM के रहनुमा हैं। और अहमद इजाज साहब तज्ज़ियाकार हमारे साथ मौजूद होंगे। नुसरत वाहिद साहिबा, आपसे बात का आगाज़ करूँगा। फरमाइएगा, कौमी सलामती का इजलास, लेकिन आज भी आपकी जानिब से गिले शिकवे नज़र आए। क्यों नहीं कौमी सलामती के मामलात पर इत्तफ़ाक़ राय हो पा रहा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस हवाले से भी साथ बैठने को क्यों नहीं तैयार? अगर मिसाक़ मईशत की बात करें, मिसाक़ जमहूरियत की बात करें तो वो तो समझ आता है कि आप कह देते हैं कि ये NRO2 है, लेकिन कौमी सलामती के मामलात पे तो साथ बैठे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया अपने प्रोग्राम में मुझे इनवाइट करने का। देखें, जो इम्पोर्टेंट चीज़ है सलामती कौंसिल, एक्चुअली जब हम लोगों को साइफर मिला और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने उसको सलामती कौंसिल में भेजा, उसमें असम्बली में भेजा, स्पीकर को भी भेजा, अपोजिशन के लीडर्स को भेजा, अदालत में तक इवन चीफ जस्टिस साहब के पास भी गया वो, लेकिन उसका कोई जिसे कहना चाहिए तसल्ली बख्श जवाब कहीं से भी नहीं आया, बल्कि बाद में इल्ज़ाम लगा दिया कि कॉन्केटेड है, खुद ही बनाया है, खुद ही इस तरह की बातें कर रहे हैं। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़ाहिर है हर्ट करती है कि हम जिनको अपना समझ रहे हैं, हम जिनको पाकिस्तान का एक्चुअली पाकिस्तान की हिफाजत करने वाला समझ रहे हैं, वो ऐसी बातों को लिफ्ट ही नहीं करा रहे। तो फिर आप सोचें कि दोबारा जाके हम उनको क्या सजेशन दें? अगर हम कोई सजेशन देंगे तो क्या वो लोग मान लेंगे? और बाकी जो अपोजिशन है वहाँ पे, और नवाज शरीफ अगर अपनी सजेशन दे रहा है और उसकी सजेशन में मानी जा रही है, तो ये तो बिल्कुल ही अजीबो-गरीब चीज़ हो गई नुसरत कि वाहिद एक साहिबा, ये तो नहीं कि सज़ा-ए-आफ़ता। किसी भी शख्स की सजेशन, हर एक की तरफ से, हर सियासी जमात की तरफ से सजेशन कौमी सलामती के मामलात पर तो आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आपने साथ ही बिल्कुल, बिल्कुल बहुत साइफर ज़रूरी की है। भी आपने बात की, लेकिन तो साइफर बयान से तो इमरान खान साहब खुद भी पीछे हो गए। नहीं, वो देखिए, वो बहुत बाद में उन्होंने कहा कि ये मुल्क का नाम नहीं लेना चाहिए था, ये गलत होता है और गलत था। किसी भी मुल्क का नाम नहीं लेना चाहिए, जो कुछ भी हो रहा था वो अपने एम्बेसडर और उनके दरमियान था, तो उसको उनको वहीं पे सॉल्व कर लेना चाहिए था एम्बेसडर के थ्रू। ये बात उस दिन जिस दिन उन्होंने दिखाया था, कैन यू बिलीव कि मेरे सामने परवेज़ खटक और असद उमर बैठे हुए थे और मैंने उनको कहा था कि प्लीज़ डोंट शो दिस लेटर टू एनीबॉडी, बिकॉज़ भुट्टो ने पिंडी राजा बाज़ार में कहा था कि ये सफ़ेद हाथियों का खत आया है और उसके बाद हमने भुट्टो का अंजाम देख लिया। जब खान साहब ने वो खत दिखाया तो उस वक़्त बिल्कुल लिटरली मैं इस बात के लिए तैयार थी कि अब बहुत बड़ा कोई काम होगा, और वो हो गया। विदिन फ्यू डेज़ खान साहब को निकाल दिया गया हुकूमत से, और किस तरह उनको मारने की कोशिश की गई वो तो अल्लाह बड़ा है बचाने वाला। लेकिन इस वक़्त आप जो कह रहे हैं कि हर जमात को देना चाहिए, बिल्कुल देना चाहिए, लेकिन एक सज़ा-ए-याफ़्ता आदमी को जो कि भागा हुआ है ₹50 के स्टैम्प पेपर पे, और जो उसकी गारंटी था वो वज़ीर-ए-आज़म बन के खुद बैठ गए हैं, ना उनको ला रहे हैं, ना उनको जेल भेज रहे हैं, ना उनको कुछ और हो रहा है। वो इंतहाई ऐयाशी से आराम से लंदन के अपने फ्लैट्स में रह रहे हैं या पूरा यूरोप घूमने चले जाते हैं या व्हाटएवर जो भी कर रहे हैं। तो वो आदमी कैसे रेलेवेंट हो सकता है मुल्क की सलामती के लिए, जो खुद ही मुल्क के खिलाफ काम करता रहा हो? आपको पता है कि इंडिया में जाके और इंडिया यहाँ पे बैठ के भी उन्होंने किस-किस तरह के बयान दिए, पाकिस्तान को कितना ख़राब किया उन्होंने, कि जो हमले उनके ऊपर हो रहे हैं, हम खुद एक्नॉलेज कर रहे हैं कि जी, हमारे पाकिस्तानियों ने किया है। हालाँकि बाद में पता चल गया कि वो आदमी पाकिस्तानी नहीं था, मरते वो राम-राम कर रहा था, और जो भी चीज़ थी वो मरते हुए कोई भी इंसान झूठ नहीं बोलता। तो ये वाली वो चीज़ें हैं जो एक्चुअली हमें बताती हैं कि कौन आदमी सिंसियर है पाकिस्तान के साथ और कौन नहीं है। मैं गद्दार नहीं कह रही, लेकिन उसके बावजूद लेकिन इतना मुझे लेकिन नुसरत अंदाज़ा वाहिद है कि दे साहिबा, आर नॉट सिंसियर और फवाद पाकिस्तानी। चौधरी साहब भी तो गिला करते हुए नजर आए कि हमें नहीं बुलाया, तो यानी फिर कुछ नहीं तो तैयारी थी जाने के लिए।
देखिए उनको अगर नहीं हम पीटीआई को अगर नहीं बुलाया तो ये भी एक गलत काम है, लेकिन अगर बुला लेते तो आई डोंट थिंक सो कि हमारे उसमें से कोई जा रहा होता। अच्छा, यानी फिर भी ये अगर भी बुलाया भी एक जाता तो एक जो आपकी तरफ सबसे से कोई बड़ी जाने को पार्टी तैयार नहीं था। पाकिस्तान की है, जो पता है कि 90% लोग खान साहब के साथ हैं, पीटीआई के साथ हैं, उसको ही आप इग्नोर कर रहे हैं और उन लोगों को बुला रहे हैं जो आपको पता है पाकिस्तान को लूट लाट के कहाँ पहुंचा दिया है कि इस वक्त 97% हम लोग जो हैं वो डाउनफॉल पे जा चुके हैं और किसी वक्त भी ये मुल्क बैंकरप्ट हो सकता है। सब कुछ कोई अच्छा मुल्क हमें किसी बैंक की गारंटी नहीं ले रहा। हमारी आप सोचें कि अच्छा, हमारी मुल्की मुल्की जहाज आके खड़े मुल्की हुए हैं मुआशी और सूरत हाल कोई के ऊपर एलसी भी नहीं मैं खुल बात रही। करता हूँ, मुल्की मुआशी सूरत हाल के ऊपर भी मैं बात करता हूँ, आपका पॉइंट लेता हूँ। मोहम्मद अबू बकर साहब MKM के रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आप हुकूमती इत्तेहाद में हैं, सर फरमाइएगा कौमी सलामती के मामले को लेकर आपकी क्या तजवीज़ है? बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बिल्कुल, मैं समझता हूं कि देखें, अगर हमारा मुल्क पाकिस्तान है तो हम सबकी सियासत भी है और हम सब भी हैं। तो सियासत अपनी जगह, लेकिन सबसे पहले पाकिस्तान का फार्मूला होना चाहिए। पहले ये सोच होनी चाहिए। और सियासी जमातों में इख्तलाफात होते रहते हैं। माजी में आज जो इत्तेहाद में शामिल हैं वो कल एक दूसरे के मुखालिफ थे, लेकिन वक्त के साथ साथ चीजें बदलती रहती हैं। और सियासत में इसीलिए ये जो लफ्ज कहा जाता है कि कोई चीज हरफ आखिर नहीं होती, कल के दोस्त आज के मुखालिफ होते हैं, आज के मुखालिफ कल दोस्त बन जाएंगे, और ये माजी में देखने में आता रहा है। तो मैं समझता हूं कि इस वक्त मुल्क जिस बहरान से गुजर रहा है, और खास तौर पे सियासतदानों के साथ साथ जो मीटिंग हुई है अभी कौमी सलामती की, और चीफ साहब ने भी जो इस तरफ इशारा किया है, तो मैं समझता हूं कि इस वक्त तमाम तर सियासी इख्तलाफात को बालाए ताक रखते हुए, फॉर द सेक ऑफ नेशनल इंटीग्रिटी, फॉर द सेक ऑफ नेशनल इंटरेस्ट, मैं समझता हूं तो तमाम सियासत अपनी जगह, लेकिन हमारा मुल्क है तो फिर ये इसमें सियासत होती रहेगी। हम एक दूसरे को बुरा भला भी कहते रहेंगे और एक दूसरे के साथ हाथ में मिलाते रहेंगे। तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान जिस बहरान से गुजर रहा है, वो माशी बहरान हो, सियासी बहरान हो, तो सियासी इस्तेहकाम अगर होगा तो माशी इस्तेहकाम के लिए हमें रास्ता मिल सकेगा। अगर हमने सियासी इस्तेहकाम नहीं पैदा किया और अगर हमने दानिशमंदी का कोई ऐसी मिसाल नहीं कायम की और दानिशमंदाना इक़दाम नहीं उठाए, तो इससे किसी एक का नहीं, पूरे मुल्क का नुकसान होगा। और हम सब सियासतदान, फिर कोई अपने आप को इस चीज से मुबर्रा करार नहीं दे सकता, फिर रोते रहेंगे और शायद पानी सर से गुजर जाए। तो अब भी वक्त है कि तमाम सियासतदान माजी को भूलकर और इस वक्त जो सूरत हाल है उसको संभालने के लिए, पाकिस्तान को मईशत को संभालने के लिए, पाकिस्तान के गरीब और वो तबका जो पिसा हुआ है उसके अंदर बेहतरी लाने के लिए, पाकिस्तान को तरक्की की तरफ, और जो कर्जों में डूबा हुआ है उसमें किसकी गलती है, किसने कितना लिया, वो बड़ी लंबी बहस है, उसमें जाए बगैर अब नाउ और नेवर वाली पोजीशन पे इस वक्त हम खड़े हैं। तो मैं समझता हूं कि हर सियासी जमात को और उनके लीडरान को इस वक्त तमाम चीज से बालातर होकर सिर्फ उनके सामने एक लफ्ज होना चाहिए, वो होना चाहिए कि पाकिस्तान को कैसे इन मुश्किलात से निकाला जा सकता है। यानी इत्तफाक़ राय की बात कर रहे हैं आप मोहम्मद अबू बकर साहब, लेकिन आपने नुसरत वाहिद साहिबा की बातें भी सुनी। वो कहते हैं कि हम किसी सूरत में बैठने को तैयार नहीं हैं आप लोगों के साथ। हालांकि माजी में आप लोगों का भी इत्तेहाद बरकरार है, बल्कि फवाद चौधरी साहब ने भी आपके हवाले से बड़ी तनकीद की है। देखें, जब हम पीटीआई के साथ इत्तेहाद में नहीं थे और उससे पीछे चले जाएं तो MKM और पीटीआई के दरमियान बहुत ज्यादा इख्तलाफात थे, लेकिन फिर एक वक्त आया कि पीटीआई ने हमें अपना इत्तेहादी बनाया। ये तो उन लोगों से पूछा जाए कि जब कोई आपके साथ होता है तो वो नफीस भी होता है, शरीफ भी होता है, और जब आपसे सियासी इख्तिलाफ की बुनियाद पे या किसी भी वजह से इत्तेहादी हम थे ना, हम पीटीआई का हिस्सा तो नहीं थे, हम पीटीआई तो नहीं थे, हम एक इत्तेहादी थे। और इत्तेहादी किसी वक्त भी किसी के साथ मकसद अलहदगी भी अख्तियार कर सकता है, उसके साथ शामिल भी हो सकता है। तो हम 3.5 साल आपके साथ इनके साथ चलते रहे हैं, तो उस 3.5 साल में तो हम पे कोई तनकीद नहीं हुई। हम बल्कि पीटीआई के सरबराह ने ये कहा हमारे लीडरान के लिए कि बड़े नफीस लोग हैं हमारे कैबिनेट में, ये 2 लोग ऐसे हैं, नाम लेके उन्होंने कोट किया था इस्लामाबाद के एक प्रोग्राम के अंदर कि इनसे ज्यादा तो नफीस आदमी हमारे। उस वक्त तनकीद नहीं थी, लेकिन अब ये तनकीद की जाती है कि नर्सरी के बच्चों ने संभाली लीडरशिप की क़यादत।
یہ تو اب نرسری کے بچے سنبھالیں یا پی ایچ ڈی لوگ سنبھالیں، یہ ہر سیاسی جماعتوں کا اپنا ایک حق ہے، اور اس میں کسی اور کے پیٹ میں درد نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ہم سمجھتے ہیں نا کہ ہم کس طرح سے اپنی جماعت کو لے کر چل رہے ہیں، تو یہ ہمارا استحقاق ہے، ہم کسی بچے سے چلائیں یا کسی بزرگ کو چلائیں۔ ہم تو ان کو نہیں کہہ رہے کہ آپ بھی کل کرکٹر تھے، آپ سیاست کے میدان میں اب تک نہیں سیکھ سکے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے اس دشت کی سیاہی میں بہت کچھ کھونا پڑتا ہے، تو پھر کہیں جا کے میچور ہوتا ہے، اور ظاہر سے بات ان کو شاید وہ تجربہ حاصل نہیں رہا جس کی وجہ سے 3.5 سال میں ان کو اپنی حکومت سے ہاتھ دھونا پڑا ہے۔ سر میں اسی پہ آپ کا پوائنٹ مزید لوں گا، اور حکومت وقت کے ساتھ جتنے بھی معاملات اس وقت چل رہے ہیں اس حوالے سے بھی یہاں پر لیں گے جی ایک بریک، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، احمد اعجاز صاحب قومی سلامتی کے حوالے سے اپنا پوائنٹ دیجئے گا، اور سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ ملک میں دہشت گردی کے بڑھتے واقعات آپ کو کیا وجوہات نظر آتی ہیں، اور جس طریقے سے یہ سیاستدان ایک دوسرے کے اوپر تانے زنی کر رہے ہیں کہ تمہارے دور میں ہوا، ہمارے دور میں ہوا، تو اتفاق رائے کس طریقے سے ممکن ہو سکے گا اس حوالے سے کم از کم؟ دیکھیں جی، میں اس حوالے سے یہ بات کروں گا کہ ایک چیز ہوتی ہے قومی سلامتی اور ایک چیز ہوتی ہے سیاسی مفادات۔ جہاں جب سیاسی مفادات کی بات ہوتی ہے تو سیاسی جماعتیں اور سیاسی جو ہمارے لیڈر ہیں وہ ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو جاتے ہیں، اکٹھے ہو جاتے ہیں، بات چیت بھی کر لیتے ہیں، مکالمہ بھی ہو جاتا ہے، بات چیت کا دروازہ بھی کھل جاتا ہے۔ لیکن جو قوم اور ملک اور ریاست اور عوام سے متعلق جو ایشوز ہوتے ہیں ان پہ ہم نے یہ دیکھا کہ ان کے اندر اختلافات ہمیں نظر آتے ہیں، اور ان اختلافات کی بنیاد پر وہ جو قومی سلامتی کے ایشوز ہوتے ہیں یا قومی سلامتی کے جو آج کے جو اجلاس کے حوالے سے جو آپ بات کر رہے ہیں، یہ اس سے ہٹ کر جتنے بھی وہ دیگر ایشوز ہوتے ہیں اس پر ان کا اتفاق رائے ہمیں کم از کم ملتا ہے، بلکہ ان کی طرف سے اگر ماضی میں قریب میں اگر ہم دیکھیں تو عوام کو، قوم کو تقسیم کرنے کا جو ہے رجحان وہ زیادہ ملتا ہے۔ اب یہ دیکھیں، اچھا دوسری بات یہ ہے کہ اگر پاکستان تحریک انصاف قومی سلامتی کے اجلاس میں وہ شامل نہیں ہے تو ان کا ایک نقطہ نظر ہے، جیسا کہ ہمارا یہاں بھی بتایا گیا ہے کہ سائفر کے معاملے میں اس وقت یہی باتیں کی گئیں کہ اس کے لیے سوچ و بچار کرنی چاہیے، اس کے لیے بیٹھنا چاہیے، اور جو مقتدر طبقہ ہے، جو ادارے ہیں، وہ اس پر ذرا غور و فکر کریں۔ تو اس وقت صاف ظاہر ہے کہ وہ نہیں ان کی خواہش کے مطابق یا ان کے اعمال کے مطابق نہیں اقدامات دوسری طرف سے لیے گئے، تو اب وہ ان کا تو ایک طرح سے جو نقطہ نظر ہے وہ بالکل ہی میں سمجھتا ہوں کہ جائز ہے۔ اگرچہ قومی سلامتی کے ایشو پر اور بیٹھنا چاہیے، ایک پلیٹ فارم پہ آنا چاہیے، جو اپنے سیاسی جو معاملات ہوتے ہیں وہ اور نوعیت کے ہوتے ہیں، جو قومی معاملات ہوتے ہیں ان کی نوعیت مختلف ہوتی ہے، تو ان نوعیت کو، ان جو دو نوعیتیں ہیں ان کو بھی سمجھنا سیاسی جماعتوں کو چاہیے، میرے خیال میں زیادہ ضروری ہے ان کو سمجھنا بھی۔ لیکن چونکہ ہمارے ہاں جو سیاسی جماعتوں کے مابین جو تقسیم ہے وہ بہت زیادہ ہوتی جا رہی ہے، اور ہم محسوس کر رہے ہیں کہ وہ نفرت کی بنیاد پہ، تعصب کی بنیاد پہ وہ بہت زیادہ تقسیم ہو رہی ہے، وہ ایک دوسرے کے لیے وہ لچک جو ہے وہ کم ہوتی جا رہی ہے۔ حالانکہ لچک جو ہے وہ ایک بہت بڑی خوبی ہے، قدر ہے، وہ سیاسی جماعتوں کے اندر بہت زیادہ ہونی چاہیے، اور بالخصوص ان سیاسی جماعتوں کے اندر جن کا سٹیک سب سے زیادہ ہے، جو بڑی سیاسی جماعتیں ہیں، جن کے بغیر جمہوریت نہیں چل سکتی، جن کے بغیر کوئی نظام نہیں چل سکتا۔ دیکھیں کہ اب اپریل 2022 سے جب سے یہ گورنمنٹ ختم ہوئی ہے پاکستان تحریک انصاف کی، اس کے بعد اب تک دیکھیں کسی طرح کا کوئی سیاسی استحکام نہیں ہے، ایک انتشار ہے، ایک غیر یقینی کی صورتحال ہے۔ کبھی پنجاب جو ہے نا وہ پوری اس کی فضا معلق نظر آتی ہے۔ آپ پارلیمنٹ میں آپ قومی سلامتی کے اجلاس کی بات کر رہے ہیں، یہاں تو پارلیمنٹ آپ دیکھیں کہ ایک عرصے سے جو ہے نا ایک طرح سے سمجھے کہ غیر فعال ہے، معطل ہے ایک طرح سے، ایک بڑی سیاسی جماعت اس کا حصہ نہیں ہے، وہ استعفوں کے معاملات ہیں وہ لٹکے ہوئے ہیں۔ تو ساری چیزیں جو ہے نا وہ جس طریقے سے لٹکی ہوئی ہیں اور جس طریقے سے وہ اپنی جگہ پہ بیٹھی ہوئی نہیں ہے، فٹ نہیں بیٹھی ہوئی، تو وہ مجھے بتائیں کہ پھر بہت سارے ایشوز جو ہیں وہ سر بھی اٹھائیں گے اور بہت ساری مسائل بھی پیدا ہوں گے۔ دہشت گردی کا جو حالیہ عرصے میں جو واقعات ہوئے ہیں اس کا میں سمجھتا ہوں کہ اس کا سارے کا سارا سرا بھی ہمارے استحکام کے ساتھ جڑتا ہے، ہمارے سیاسی استحکام کے ساتھ جڑتا ہے، کیونکہ پاکستان کا جو نظام ہے، ریاستی نظام جو ہے وہ ہے جمہوری اور سیاسی نوعیت کا ہے، تو اس کو اگر استحکام نہیں ہے تو مسائل پیدا ہونا شروع ہو جائیں گے۔ ہم نے جب دیکھا کہ ہمارے ہاں سیاسی استحکام نہیں ہے تو ہمارے ہاں مسائل پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں ہر شعبہ ایجاد کے۔ تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہمارا جو بنیادی
جو ہمارا فوکسڈ ہوتا ہے ہماری سیاسی جماعتوں کا, ہمارے لیڈروں کا, وہ آپس کے معاملات ہوتے ہیں, مسائل ہوتے ہیں. مثلا میں سمجھتا ہوں, میں ایک عرصہ سے دیکھ رہا ہوں کہ پاکستان جو ہے وہ, پاکستان کا جو نظام جو ہے وہ سارا کا سارا, یا سیاسی جماعتیں ہیں وہ, ان کی جو کارکردگی وہ ساری کی ساری جو ہے نا وہ چل رہی ہے یہ پریس کانفرنسز کے اوپر. میں غور کرتا ہوں, میں دیکھتا ہوں کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ ملک جو ہے نا یہ پریس کانفرنسوں کے اوپر چلایا جا رہا ہے. روزانہ کی بنیاد پہ پریس کانفرنس ہو رہی ہے, کبھی ادھر سے ہو رہی ہے, کبھی ادھر سے ہو رہی ہے, ایک کے جواب میں دوسری پریس کانفرنس ہو رہی ہے, دوسری کے جواب میں تیسری کانفرنس ہو رہی ہے. ایک تو یہ کام ہو رہا ہے پریس کانفرنس کا. دوسرا یہ ہے کہ سیاسی جماعتوں میں گروپنگ ہوتی ہے, سیاسی جماعتیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوتی ہیں, ان کے لیڈروں پر پابندی لگتی ہے, پھر ان سیاسی جماعتوں کو پھر جوڑا جاتا ہے, پھر ان کے گروپ بنائے جاتے ہیں, پھر ان کو توڑا جاتا ہے. یہی توڑ پھوڑ کا جو ہے نا یہ عمل جاری ہے. جب اس سارے عمل میں توڑ پھوڑ ہے اور سیاسی جماعتیں تقسیم در تقسیم ہیں, تو اس میں مجھے بتائیے گا کہ کس طریقے سے جو ہے آپ کے ایشوز جو ہیں, جو جنون ایشوز جو ہیں, ان پر نظر کی جائے گی. صحیح. نصرت واحد صاحبہ, آپ نے احمد اعجاز صاحب کی بات سنی اور انہوں نے ایک نقطہ اٹھایا کہ پارلیمان میں ایک بڑی جماعت موجود نہیں ہے, یعنی ان کا اشارہ آپ ہی کی طرف تھا. تو پارلیمان میں آ کے آپ کیوں نہیں ٹف ٹائم دیتے؟ حالانکہ معاشی مسائل کے حوالے سے تو آپ بھی ابھی بات کر رہی تھیں کہ ملک میں یہ مسائل ہو گئے, وہ مسائل ہو گئے, ایسے مسائل ہو گئے, ہم کیا تجاویز دیں, لیکن پارلیمنٹ میں تو آ کے بات کی جا سکتی ہے ٹف ٹائم دینے کے لیے. دیکھیں, پرائم منسٹر عمران خان کا پوائنٹ آف ویو جو تھا وہ صرف یہ تھا کہ ہم ان کرپٹ لوگوں کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے. میں ایم کیو ایم کو نہیں کہہ رہی, جو دوسری دو بڑی جماعتیں ہیں اور فضل الرحمان کی آپ ایم کیو ایم کو نہیں کہہ رہی, لیکن ایم کیو ایم آج حکومت کا حصہ ہے. وہ تو ہر حکومت میں رہتے ہیں, یہ تو کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی بھی حکومت سے نکلے ہوں. اچھا. یہ تو اسٹیبلشمنٹ کی جماعت ہے اور ان کو رہنا ہے ہر حکومت میں, اس سے تو فرق نہیں پڑتا. لیکن اگر خان صاحب نے یہ بات کی تھی نا کہ یہ بہت نفیس لوگ ہیں, تو لٹرلی بہت نفیس لوگ ہیں. جتنے لوگ میرے ساتھ تھے نیشنل اسمبلی میں, سب ہی بہت ہی تمیز سے بات کرتے تھے, بہت ہی اچھی طریقے سے. جب بھی بات کرو وہ باجی باجی کہہ کے بات کر رہے ہوتے تھے اور بہت رسپیکٹ دیتے تھے. تو ظاہر ہے ایسے ہی لوگوں کو نفیس کہا جاتا ہے نا, تو وہ تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. یعنی آپ کے نزدیک سیاست کی نفاست کی بات نہیں ہو رہی؟ I don't know, میں اس کی بات نہیں کر سکتی, کیونکہ ان کے ہی زمانے میں آپ کو پتا ہے کس قدر خون خرابہ اور کس قدر سنیچنگ اور پتہ نہیں کیا, کراچی کہاں سے کہاں چلا گیا. اس تمام عرصے میں ہم لوگ نہیں تھے پاکستان میں, لیکن جب بے نظیر کی ڈیتھ ہوئی ہے اور اس کے بعد مشرف کا جو زمانہ تھا اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ ہوا ہے, تو میں نہیں تھی, میرا ایکسپیرینس نہیں ہے, لیکن جو میں نے سنا تھا وہ بہت خوفناک تھا, بہت خوفناک تھا. تو میں اس بارے میں کوئی بات نہیں کرنا چاہتی. جو ہو گیا سو ہو گیا. ظاہر ہے اب اس طرح کی چیزیں نہیں ہوں گی, ہر بندہ میچور ہو جاتا ہے, تو ان کی جماعت بھی کافی حد تک میچور ہو گئی ہوگی, کیونکہ یہ وہ جو ایک ان کے لیڈر تھے ان سے یہ نکل گئے ہیں, اور ایک ان کی پاکستان کی جماعت ہے. اور آئی تھنک اینڈ ہوپ کہ دے لو پاکستان لائک ایوری ادر پاکستانی. تو لیکن میں جیسے کہہ رہی ہوں کہ یہ تو ہے بس اسٹیبلشمنٹ کی جماعت ہے, انہوں نے رہنا تو ہے حکومت میں, یہ تو ہو نہیں سکتا کہ نہ رہیں. اور دوسری بات یہ کہ ہم اس میں جائیں تو ہم اس میں کیسے جائیں؟ مجھے بتائیے. وہ لوگ جس مقصد کے لیے آئے تھے وہ انہوں نے پورا کر لیا. انہوں نے نیب کو ختم کر دیا, اپنے سارے مقدمے ختم کر دیے. جو 1100 ارب روپے تھے پاکستان کے وہ معاف ہو گئے ہیں. اس کا کوئی فرق نہیں پڑتا. پاکستان بے شک ایک ایک پینی کو ترسے گا, لیکن وہ پیسے واپس نہیں آئیں گے, کوئی واپس کرنے والا نہیں ہے. ریکارڈ دوبارہ پرانے پاکستان کی طرح جلنے شروع ہو گئے. آپ کو نہیں لگتا کہ اگر پارلیمنٹ میں موجود رہتے تو زیادہ اچھے سے ٹف ٹائم دیا جا سکتا تھا بجائے سڑک پہ آنے کے؟ دیکھیں, اب یہ فیصلہ خان صاحب کا, میں اس کے اوپر اس لیے کامنٹ نہیں کروں گی کہ جو لیڈر کہے گا وہ ہم نے ماننا ہے ہر حال میں, اور اس پہ خوش ہونا ہے اور کنٹینٹڈ رہنا ہے, بس اتنی سی بات ہے. یعنی جو وہ پالیسی دیں گے اس کے اوپر آپ نے عمل کرنا ہے منو ان. بالکل بالکل. تو آپ کی جانب سے کیا تجاویز ہوں گی ان کے لیے؟ دیکھیں, میرے خیال میں تو جو لوگ ان کے ساتھ ہیں, جیسے اسد عمر ہیں, پرویز خٹک ہیں, فواد چودھری ہیں, کہ اور بہت سارے لوگ جو ان کے شیریں مزاری ہیں, تو یہ لوگ کافی سمجھدار اور کافی اچھے لوگ ہیں, پڑھے لکھے لوگ ہیں سارے کے سارے. تو میرا نہیں خیال کہ کوئی ایسی چیز ہوگی جو پاکستان کے خلاف ہو یا ہماری پارٹی کے خلاف ہو یا خان صاحب کے خلاف جاری ہو. جو بھی سجیشن آتی ہے ظاہر ہے اس کو وہ سنتے ہیں, سمجھتے ہیں, اور اس کے بعد اس کے پر عمل ہو رہا ہوتا ہے. لیکن یہ سب کچھ جو ہمیں پھینکا گیا اٹھا کے اسمبلی سے باہر, یہ اتنا آل آف اے سڈن تھا کہ کوئی سوچ نہیں سکتا تھا. ظاہر ہے اس وقت تو سمجھ آ رہا تھا کہ یہ کانسپریسی ہو رہی ہے, اور اس کے تحت وہ تمام جماعتیں جن کا منشور ایک جیسا نہیں ہے, جن کی سوچ ایک جیسی نہیں ہے, جو ایک دوسرے کے اوپر مقدمے کرتے رہے, بلکہ زرداری صاحب کی زبان کاٹی گئی جیل میں, 11 سال انہوں نے بھگتے.
उसके बाद कैसे ऐसा हो सकता है कि सब के सब इकट्ठे हो जाएं और लेकिन दिल से इकट्ठे हो जाएं? नुसरत तो वाहिद इट्स नॉट साहबा, पॉसिबल। ये आईनी मूव था जो आपके लिए लाया गया। आप कह रही हैं कि हमें उठा के बाहर फेंका गया, लेकिन वो उनका एक आईनी किरदार था जो उन्होंने मुकम्मल तौर पे अदा करते हुए यही तो आपके मसला है, खिलाफ यही मूव तो लाई। मसला है। इसको आईनी ही कहें आप लोग, या मैं भी उसको आईनी ही कहूंगी। लेकिन वो 13 जमातें जो सारी उम्र एक दूसरे की दुश्मन रही, 75 साल से पीछे से एक दूसरे जब से बनी है तब से एक दूसरे की दुश्मन है, वो ऐसा क्या था कि जिसकी वजह से वो इकट्ठी हो गई? तो वो हमें समझ आ गई कि हमें फेंक के ही बाहर ये सब कुछ कर सकते थे ना, जो इन्होंने किया कि नैब को खत्म कर दिया। जितने गवाहान थे सब मर गए हार्ट अटैक से। जो बेचारा इन्वेस्टिगेट कर रहा था उसको तक मार दिया, डॉक्टर रिजवान को। और मतलब ये क्या है? इसको आप कहेंगे कि ये जमहूरियत है? ये जमहूरियत नहीं है। एक अच्छी खासी चलती हुई हुकूमत जो प्रोग्रेस की तरफ जा रही थी, ये तो कोई इस बात के बारे में डिनाई नहीं कर सकता ना। हाँ, पीपल्स पार्टी नून लीग के लोग आके अपने आर्गुमेंट दे सकते हैं, लेकिन मुझे पता है इस बात का कि हमारी इंडस्ट्री 100% से ज्यादा काम कर रही थी। फैसलाबाद की सनतें, हमारी एक्सपोर्ट बढ़ गई थी, हमें रेमिटेंस बेइंतहा आ रही थी, हमारी बैंक में जो हो रहा था, जो एफबीआर में आप देखें कितना ज्यादा टैक्स कलेक्शन हो गई थी। हर चीज बहुत अच्छे तरीके से जा रही थी। स्टेट बैंक ने पता नहीं 1000 अरब रुपए का वो कर लिया था, अपना टारगेट पूरा। तो ये चीजें सब ठीक जा रही थी। उसमें ये आईनी मूव लगाने की क्या तुक बनती थी? मुझे बताइए कि जी हम सारे के सारे 13 जमातें इकट्ठे हो जाए। वो सिर्फ यही मकसद था उनका कि इनको निकाला जाए, और उसके बाद फिर जो हुआ है वो हुआ है, वो हर एक के सामने। सही, उसमें तो हम कुछ नहीं। लेकिन यही सूरत हाल आजकल पंजाब में भी नज़र आ रही है। अगर एतमाद की वोट की बात होती तो अब तक पंजाब में भी एतमाद का वोट ले लिया जाता। ये मौक़िफ़ दूसरी सियासत जमातों की तरफ से भी है। मैं पंजाब के बारे में कुछ ज्यादा नहीं जानती, इसलिए मुझे नहीं पता। बकर साहब, आपकी तरफ आऊँगा। आपको तो एस्टेब्लिशमेंट की जमात कह दिया नुसरत वाहिद साहिबा ने, लेकिन आपसे मैं बिलखसूस अब कराची के हवाले से बात करूँगा। कराची में बल्दियाती हल्का बंदियों को लेकर आपकी बड़ी नाराज़गी चल रही है, तो क्या आज दूर हो जाएगी? पहले तो मैं अपनी बहन का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने कम से कम हमारी सियासत पर तो उंगली उठाई है, लेकिन हमारी अखलाकियात की तारीफ की है। तो मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि सियासत तो होती रहती है, लेकिन जिनके अखलाक बुलंद हो वही कामयाब इंसान कहलाता है। इस पे दोबारा मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। लेकिन सर, उन्होंने सियासत में नफासत के हवाले से कुछ नहीं कहा। जी ठीक है, लेकिन अखलाकियात पे तो कम से कम हमें हमारी और इनका शुक्रिया। दूसरी बात यह कि इन्होंने कहा एस्टेब्लिशमेंट की जमात, तो अभी इन्हीं के सदर ने किसके बारे में कहा था कि साबका चीफ ने सेनेट के इलेक्शन में और इलेक्शन के दिनों में हमारी हिमायत की थी। रिकॉर्ड का हिस्सा है, पूछ लीजिए। अगर हम एस्टेब्लिशमेंट की जमात थे तो 25 कौमी असेंबली की नशिस्तें हमारी थी, कट साइज हुए, और हम कैसे एस्टेब्लिशमेंट की जमात थे कि 2018 में हमारी सीटें कम कर दी गईं और इनकी झोली में डाल दी गई, जो जुबान ज़द आम ये बात थी। और हम इनके इत्तेहाद में रहते हुए भी हर जगह, हर मकाम पे, हर फोरम पे ये बात करते थे कि हमारी सीटें छीनकर पीटीआई के गोद में झोली में डाली गई। लेकिन उसके बावजूद क्योंकि हम इत्तेहाद में शामिल हुए थे, तो फिर भी हम सर झुकाकर इनके साथ चलते रहे, सिर्फ इसलिए कि एक नई जमात सामने आई थी। वरना 2 सियासी जमातें इस पाकिस्तान में रूल करती रही। हमें उम्मीद थी कि एक नई जमात है, मिडिल क्लास के लोग इसके अंदर आए हैं, फ्यूडल सिस्टम यहाँ नहीं है, तो शायद बेहतरी आ सके। लेकिन आज इनको हम एस्टेब्लिशमेंट की जमात नजर आ रहे हैं, आज हमारा माजी भी इनको याद आ रहा है। लेकिन उस वक्त जब इत्तेहाद कर रहे थे और जब 3.5 साल हम इनके साथ शामिल रहे, तो ना हम दहशतगर्द करार दिए जा रहे थे, ना हमारा एस्टेब्लिशमेंट से कोई ताल्लुक जोड़ा जा रहा था। ये किस तरह की मुनाफत है कि हम जब आपके साथ रहें तो हम आपके बहुत अच्छे हलीफ हैं, जब हम आपसे जुदा हो जाएं तो फिर हम दहशतगर्द भी बन जाते हैं। फिर हम मकसद ये है कि एस्टेब्लिशमेंट का हिस्सा भी करार दिए जाते हैं। तो दुनिया जानती है कि किसका और एस्टेब्लिशमेंट ने किसको जो लाए थे वो भी परेशान हुए लाने के बाद। और जो यहाँ से जीते थे ना जो लोग, वो घर सो गए थे जाके रात के 10 बजे 11 बजे अपनी शिकस्त तस्लीम करके। रात में उठाकर उनको कहा गया कि भाई आप कामयाब हो गए। वो जीतने वाले आज तक हैरान है कि हम कैसे जीत गए। तो बहरहाल, जहां तक आपने बल्दियात के हवाले से बात की है, तो पूछें आप क्या पूछना चाह रहे हैं।
سر میں یہی پوچھنا چاہ رہا تھا کہ موجودہ جو حکومت ہے اس کے ساتھ آپ کی ناراضگی کا مشن آج دور ہونا ہے، تو کہاں کہاں آپ کے تحفظات پائے جاتے ہیں؟ اور آج بلاول ہاؤس میں بھی عام اجلاس۔ جی دیکھیں، اس میں ہمارا ایک موقف ہے، وہ معاہدہ جو تحریری طور پہ لکھا گیا اور جس پہ شہباز شریف صاحب، جس پہ مولانا فضل الرحمان صاحب، جس پہ باپ پارٹی کے جو رہنما ہے اور مینگل صاحب نے دستخط کیے، اور بلاول صاحب نے، زرداری صاحب نے اس معاہدے کو پڑھنے کے بعد کہا کہ اس معاہدے میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس پہ انکار کیا جائے، بالکل جائز یہ مطالبات ہیں اور یہ مطالبات پورے ہوں گے۔ تو ہم انہی مطالبات کو دہرا رہے ہیں کہ جو مطالبہ آپ نے صرف نہیں پیپلز پارٹی نے بلکہ تمام اس وقت جو پی ڈی ایم کے لیڈران ہیں ان کے موجودگی میں دستخط ہوئے تھے، اس پہ عمل درآمد کرائیں۔ خاص طور پہ ڈی لمیٹیشن کی بات ہو رہی ہے کہ ڈی لمیٹیشن جو کراچی کے اندر جو اس کی حیت کو تبدیل کی گئی، اس میں یوسیز کا اضافہ کیا گیا اور اس طرح سے جنمنڈرنگ کی گئی ہے کہ کہیں پہ تو 30,000 کے افراد کے اوپر یوسی بنا دی گئی جو پیپلز پارٹی کے علاقے تھے، اور ان علاقوں میں جہاں ہماری آبادی ہے، متحدہ قومی موومنٹ کا ووٹ بینک ہے، وہاں پہ 90,000 95,000 پہ یوسی بنائی گئی، یعنی کہ ہماری ایک یوسی ان کی 3 یوسی کے برابر۔ تو ہم یہ کہہ رہے ہیں، اور ہم سپریم کورٹ میں بھی گئے، ہم ہائی کورٹ میں بھی ہیں، اور آج بھی ہائی کورٹ پہ ہم گئے تھے، اور ہائی کورٹ میں آج ہی صبح یہ ہوا ہے کہ وہ انہوں نے فل بینچ کی طرف بھیج دیا ہے کہ اس کو 9 تاریخ کو کہا ہے کہ فل بینچ اس کی ہیئرنگ کرے۔ تو ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ کل الیکشن ہو جائے، بلدیاتی الیکشن ہونے چاہیے، کیونکہ یہ ڈیموکریسی کی ایسنس ہے، یہ تھرڈ ٹیئر آف گورنمنٹ ہی پوری دنیا کو ترقی کی طرف لے کے لیکن جاتا ہے۔ ابو بکر صاحب آپ کے تمام مطالبات کو لے کر مراد علی شاہ صاحب نے بھی تو کہا ہے کہ حلقہ بندیوں پر جو آپ کے تحفظات ہیں سارے کے سارے وہ الیکشن کمیشن کے سامنے رکھا ہے، اور الیکشن کمیشن نے فیصلہ کرنا ہے، ہم تو عمل کر دیں گے، تو پھر لڑائی کس بات کی؟ نہیں، یہ الیکشن کمیشن ہی نے تو نہیں کیا ہے، یہ سندھ گورنمنٹ نے کیا ہے، یہی تو ہم کہہ رہے ہیں۔ لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم الیکشن کمیشن کے سامنے رکھیں گے۔ الیکشن کمیشن کے سامنے کب رکھیں گے؟ 6 مہینے تو ہو گئے نا معاہدہ کیے ہوئے، کتنی دیر لگتی ہے حلقہ بندی؟ ہم تو سپریم کورٹ میں بھی گئے، سپریم کورٹ میں چیف جسٹس آف پاکستان کا 3 رکنی بینچ تھا، تسلیم کیا اس بات کو کہ یہ حلقہ بندی بھی غلط ہوئی ہے، اور یہ جو یوسیز بنائی گئی کہیں پہ 30%، کہیں پہ 30,000، کہیں پہ 90,000، یہ بھی بہت زیادہ زیادتی کی گئی ہے، کیونکہ 10% کی تو ویریشن ہو سکتی ہے، لیکن 200%، 300% کی ویریشن ناقابل برداشت ہے، یہ غلط ہوا ہے۔ لیکن اب ٹائم نہیں ہے، لہٰذا الیکشن، اس بات کو بھی آج 4 مہینے ہو گئے۔ اگر چیف جسٹس صاحب اس وقت یہ حکم دے دیتے کہ ٹھیک ہے جناب یہ غلطی ہوئی ہے اور یہ زیادتی ہوئی ہے، لہٰذا اس کو 1 مہینے کے اندر درست کر لیا جائے، تو وہ ہو چکا ہوتا ہے۔ اس بات کو بھی 3 ماہ گزر گیا۔ صحیح، وقت گزرتا جا رہا ہے لیکن مطالبات پورے ہوتے دکھائی نہیں دے رہے۔ آج کا اجلاس ہونا ہے، اس حوالے سے پوائنٹ لیتا ہوں آپ کا۔ احمد اعجاز صاحب، سر فرمائیے گا کیا پیچیدگیاں آپ دیکھ رہے ہیں؟ سارے بات یہ کرتے ہیں بلدیاتی انتخابات ہونے چاہیے، بلدیاتی انتخابات ہونے چاہیے، لیکن کرانے کو کوئی تیار نہیں ہوتا۔ اگر اسلام آباد کی صورتحال دیکھیں تو وہ بھی آپ کے سامنے ہے، اگر کراچی کی صورتحال دیکھیں تو وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ دیکھیں سر، بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے جتنی بھی باتیں ہوتی ہیں، دعوے ہوتے ہیں کہ یہ کروائیں گے، جو سیاسی جماعتیں دعوے کرتے ہیں کہ یہ ہم کروانے کے لیے تیار ہیں، یہ دعوے جو ہوتے ہیں یہ محض بیانات کی حد تک ہوتے ہیں، عملی سطح پہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ ہم اس کی ہم نے مثالیں دیکھ لی ہیں، ہم نے پنجاب میں دیکھ لی ہیں، ہم نے یہاں پہ دیکھ لی ہیں، یہ اسلام آباد میں دیکھ لی ہیں، اور اسی طریقے سے ہم نے خیبر پختونخوا میں اور بلوچستان میں اور ابھی آزاد جموں کشمیر میں بھی ہم نے یہی دیکھا۔ کئی دہائیوں کے بعد، کئی سالوں کے بعد جو ہے وہ بلدیاتی انتخابات ہو رہے ہوتے ہیں۔ اب یہ دیکھیں کہ 2015 میں ہوئے، 2015 کے بعد یہ 2022 سے مسلسل ہم یہی سن رہے ہیں کہ 2022 میں یہ الیکشن ہوں گے، اور پھر وہ 2022 کا سورج بھی غروب ہو گیا، اب 2023 جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے۔ تو یہ معاملہ جو ہے نا وہ بنیادی نوعیت کا، یہ جو ہمارے بھائی یہاں بات کر رہے ہیں نا حلقہ بندیوں کے حوالے سے، یہ جو ایشوز ہوتے ہیں یہ میں سمجھتا ہوں کہ جینون ہوتے ہیں اور یہ درست ہوتے ہیں۔ جب تک ہم بنیادی نوعیت کے مسائل کو حل کیے بنا ہم کوئی بھی الیکشن کروائیں گے تو وہ محض ایک پریکٹس ہوگی، اس کے اثرات مرتب نہیں ہوں گے بلکہ اسے تنازعات زیادہ جنم لیں گے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم سب سے پہلے ان مسائل کو آن بورڈ لیں، بڑی سیاسی جماعتوں کو جو اس علاقے کی ہیں یا اس صوبے کی ہیں، جیسے اب کراچی میں ایم کیو ایم
کے سیاسی کردار سے انکار نہیں کیا جا سکتا، تو ہمیں ان کے ساتھ بیٹھ کے، صوبائی حکومت کو ان کے ساتھ بیٹھ کے پورے طریقے سے ساری چیزوں کو پہلے صاف ستھرا کیا جائے، تو اس کے بعد جو ہے نا آگے کی طرف چلا جائے۔ لیکن یہاں پہ چیزیں ادھورے طریقے سے ہوتی ہیں۔ اسلام آباد میں ہم نے دیکھا جس طریقے سے تنازع ہوا، اور پھر جس طریقے سے اسلام آباد ہائی کورٹ نے فوراً الیکشن کروانے کا کہا اور اس کے بعد نہیں ہو سکا اگلے دن، تو مجھے یہ بتائیے کہ آپ کی عدالتوں کی وقار جو ہے وہ اس کا کیا بنا؟ عدالتوں کے کہنے پر جو ہے نا عمل درآمد نہیں ہو سکتا۔ پھر الیکشن کمیشن ایک آئینی ادارہ ہے، اس کا جو کردار ہے اس پر ہم تنقید تو بہت کرتے ہیں، حرف تو بہت اٹھاتے ہیں، لیکن ہم ان کے جو جیسا وہ چاہ رہے ہوتے ہیں یا جو وہ کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں اس پر بھی ہم رکاوٹیں ڈالتے ہیں۔ تو اس طریقے سے یہ ساری چیزیں جب تک ہم احمد صاحب آپ نے الیکشن کمیشن کی رکاوٹوں کی بات کی ہے، تو کہاں انہیں رکاوٹیں فیس کرنی پڑ رہی ہیں؟ کیونکہ ہر جگہ سارے کے سارے تو یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم الیکشن کمیشن کے سامنے یہ بات رکھیں گے، ہم الیکشن کمیشن کے سامنے یہ بات رکھیں گے، لیکن جب الیکشن کمیشن کی طرف سے بھی معاملات حل ہونے کی طرف آتے ہیں تو پھر اسے بھی تسلیم نہیں کیا جاتا، بلکہ الیکشن کمیشن کو ہی نشانہ بنایا جاتا ہے۔ ایگزیکٹلی، میں یہی کہہ رہا ہوں۔ دیکھیں، بنیادی طور پر یہی بات ہے کہ ہمارا اداروں کے اوپر اتفاق رائے ہو، اور ہمیں اداروں کے فیصلوں کو کے سامنے جو ہے نا سر تسلیم خم کرنا چاہیے، لیکن یہ نہیں ہے کہ سر تسلیم خم سے مراد یہ ہے کہ جو بھی وہ الٹے سیدھے وہ کریں وہ سارے مان لینے چاہیے۔ لیکن اگر ہم الیکشن کمیشن کو دیکھیں تو جو پچھلا جو 2013 سے میں دیکھ رہا ہوں کہ 2013 کا الیکشن ہوا، پھر 2018 کا ہوا، تو اس میں جو جن پر زیادہ تنقید کی گئی وہ اس میں ایک الیکشن کمیشن بھی تھا۔ تو اس کے ساتھ ساتھ ابھی حالیہ عرصے میں ہم دیکھیں کہ سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ جب یہ دیکھتی ہیں کہ ان کے حوالے سے کہیں فیصلے ہو رہے ہیں، بہتر ان کی طرف سے آ رہے ہیں، تو وہ ان کی تحسین کرنا شروع کر دیتی ہیں، اور جب کسی سیاسی جماعت کو پتہ چلتا ہے کہ یہ ان کے حق میں چیزیں نہیں درست آ رہی تو وہ ان پر تنقید کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اب دیکھیں، معاملہ یہ ہے کہ اگر جو بلدیاتی الیکشن ہے وہ 7-8 سال کے بعد ہو رہے ہیں، 7-8 سال کے بعد اگر آپ لوگ 7-8 سال مسلسل صبر کرتے رہے ہیں تو چند دن یا چند ہفتے مزید آپ صبر کیوں نہیں کر سکتے؟ لیکن فوراً جو ہے ہم وہ تنقید کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تنقید ہونی چاہیے، لیکن تنقید برائے تنقید کی جگہ تنقید برائے تعمیر جب تک ہمارے سیاسی کلچر کا حصہ نہیں بنے گی، اس وقت تک نہ ادارے اپنے ڈومین میں صحیح طریقے سے کام کر سکیں گے، نہ ان سے ہم کسی طرح کی توقع رکھ سکتے ہیں۔ یہی معاملہ سیاسی جماعتوں کا ہے۔ لیکن بنیادی طور پر بات یہ ہے کہ یہ جو بلدیاتی انتخابات ہوتے ہیں، جو مقامی حکومتوں کا جو نظام ہوتا ہے، یہ ہمارے کلچر سے ابھی تک ہم آہنگ نہیں ہے۔ اس لیے ہماری جو اشرافیہ ہے، جو جن کے پاس اقتدار ہوتا ہے، وہ نچلی سطح پہ اس اقتدار کو منتقل کرنے کا ان کا ابھی تک ان کے ہاں کوئی یہ کلچر پروان نہیں چڑھا۔ اچھا، اس پہ پوائنٹ لیتا ہوں کہ کیا وجوہات ہیں کہ وہ کلچر کیوں نہیں پروان چڑھ رہا۔ یہاں پر لیں گے جی ایک بریک، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ صاحبہ، آپ یہ مجھے بتائیے گا کہ بلدیاتی انتخابات کو لے کر آپ کی جماعت کی کتنی تیاری ہے، کیونکہ آپ تو الیکشن کے حوالے سے ہی بات کرتے ہیں، بلکہ آپ تو جنرل الیکشن کی بھی بات کرتے ہیں۔ اچھا، اس سوال کا جواب دینے سے پہلے تھوڑا سا میں اپنے ایم کیو ایم کے بھائی ابو بکر سے کہنا چاہوں گی کہ انہوں نے کہا کہ ایسے امیدوار تھے جو گھر جا کے 10 بجے سو گئے اور ان کو جگا کے بتایا گیا کہ آپ ایم این اے بن گئے، وہ آج بھی حیران ہے۔ لٹرلی ایسا ہی تھا، کیونکہ ویو اتنی شدید تھی پرائم منسٹر عمران خان کی کراچی میں کہ لوگ ایکسپیکٹ ہی نہیں کر رہے تھے کہ اتنے زیادہ لوگ ووٹ ڈالیں گے، کیونکہ سچی بات ہے کہ لوگ بہت زیادہ تنگ آ گئے تھے باقی پچھلی جب تمام جماعتوں سے اور ان کے ایٹیچیوڈ سے اور اس طرح، اور یہ پڑھی لکھی جماعت ایک آئی تھی ایسی جس میں مڈل کلاس کے لوگ، پڑھے لکھے لوگ، خواتین، میرے جیسی خاتون جو کبھی بھی سیاست میں نہیں تھی، ہم سب سیاست میں آئے اور ہر بندہ چاہتا تھا کہ کوئی نہ کوئی کام کرے ایسا کہ پاکستان سنبھل جائے۔ لیکن خیر وہ چیز اپنی الگ جگہ ہے۔ لیکن آپ کہہ رہی ہیں کوئی نہ کوئی کام کیا جائے ایسا کہ پاکستان سنبھل جائے، لیکن اتنے ڈھیر سارے کیسز ایسی ویو آئی ہوئی تھی اور آج بھی ہے کہ اگر بانس کو بھی کھڑے کر دیں گے نا خان صاحب تو وہ جیت جائے گا۔ اتنے زیادہ لوگ خان صاحب کو اس وقت بھی پسند کر رہے تھے، لیکن اگر ضمنی ابھی نصرت واحد صاحبہ اگر ضمنی انتخاب کی بات کریں، آپ کہہ رہے ہیں کہ کسی کو بھی کھڑا کریں تو وہ جیت جائے گا، تو پھر ضمنی انتخابات میں عمران خان صاحب خود کیوں کھڑے ہو گئے ہر سیٹ پر؟ پھر بھی کسی کو کھڑا کر دیتے۔ وہ چیلنج تھا، وہ چیلنج تھا ان کو دکھانے کے لیے کہ وہ جو ان لوگوں نے بات کی تھی پیپلز پارٹی نے، نون لیگ نے، کہ وہ ان پاپولر ہو گئے ہیں، لوگ ان کو پسند نہیں کرتے، مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی ہے، لوگ ان کو ووٹ ڈالنا نہیں پسند کرتے۔ وہ صرف دکھا رہے تھے کہ یہ دیکھ لیں آپ جو یہ باتیں کر رہے تھے اس میں کتنی سچائی ہے، اور میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس میں کتنی سچائی ہے۔ اس لیے خود کھڑے ہوئے تھے، وہ دکھانے کے لیے، بتانے کے لیے کہ میں آج بھی اتنا بلکہ اس سے کہیں زیادہ پاپولر ہوں۔
تو وہی بات میں کہہ رہی ہوں، اگر وہ عباس کو بھی آج کھڑا کر دیں گے نا، یا ایون 13 کے الیکشن میں پہلی دفعہ میں نے زندگی میں ووٹ دیا تھا، آپ یقین کریں یہاں پہ ہمارے اسکول میں ووٹ نہیں پڑا تھا، کیونکہ ان لوگوں کو اغوا کر لیا گیا تھا، سامان چلا گیا تھا، پھر بعد میں 10 دن بعد ووٹ پڑے. تو وہاں پہ بھی جس سے پوچھو پی ٹی آئی کے علاوہ کچھ نہیں ہو رہا تھا. تو لوگ ووٹ ڈال رہے تھے. ایسا نہیں ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے کہا کہ جی آپ یہ پکڑیں، آپ کے ہاتھ میں ہے، جی حکومت آپ کر لیں. محنت کی گئی تھی اور اس محنت کا نتیجہ نکلا تھا. میں خود سندھ کی پریزیڈنٹ تھی، میں بے انتہا میں نے دورے کیے تھے سندھ کی. میں آپ کو بتاؤں کہ وہاں سے بھی ہمیں بہت زیادہ ووٹ مل رہے تھے. رات کے 11 بجے وہ جتوئی وغیرہ جو ہیں سب اپنے گھر گئے. 98,000 96,000 اس طرح کے ووٹ تھے، لیکن صبح آئے تو وہ ہارے ہوئے تھے. تو مطلب اب یہ کیا بات ہے، مطلب کہ اگر اسٹیبلشمنٹ جتا رہی ہوتی تو وہ ہمیں وہاں پہ بھی جتاتی. اب بولیں آپ کیا کہہ رہے تھے، بھول گیا آپ کا کوشچن. میں یہ فرما رہا تھا کہ ساری صورتحال آپ کے سامنے ہے، اور جس طریقے سے آپ کہہ رہی ہیں کہ ووٹ بینک ہے تو پھر اور امیدواروں کو بھی تو سامنے لایا جا سکتا ہے. بالکل لایا جا سکتا ہے. اب اس پہ اب کریں نا، کرائیں پراپر انتخابات، تو اس میں تو آئیں گے لوگ، تیاری دوسرے مکمل لوگ ہے کھڑے ہوں گے. آپ کی تیاری مکمل؟ آپ کی تیاری مکمل ہے؟ ہم ابو تو بکر ایک صاحب، دن کے اس پہ بھی آپ دیکھیں اسلام آباد میں سارے کھڑے تھے بیچارے ووٹ ڈالنے کے لیے. وہ تو نہ عملہ آیا، نہ سامان آیا، نہ کچھ ہوا. عدالت نے ظاہر ہے ایک دن پہلے جب کہا کہ کل کروا لو، تو کل کیسے ہوتا؟ سامان لانا ہوتا، لوگوں کو بتانا ہوتا، پیپر پرنٹنگ، یہ وہ فلاں 10,000 چیزیں ہوتی ہیں. تو ہم تو تیار تھے، ہمارے تو لوگ سارے کھڑے ہوئے تھے آپ کی ووٹ تیاری ڈالنے کے لیے. مکمل ہے؟ جنرل الیکشن کے حوالے سے بھی تیاری مکمل ہے بالکل بقول آپ کے؟ بالکل. محمد ابو بکر صاحب سر فرمائیے گا، کراچی کی ذرا بات کرتے ہیں کہ آج اگر معاملات حکومت وقت کے ساتھ طے نہیں پاتے تو پھر حلقہ بندیوں کے حوالے سے تو پھر احتجاج کی بات بھی کی ہے، تو کس قدر اس حوالے سے آپ سنجیدہ ہیں؟ اور ساتھ یہ بھی فرمائیے گا کہ ایم کیو ایم کے جتنے دھڑے ہیں وہ اکٹھے اور متحد ہونے جا رہے ہیں، تو پھر کیا سارے مل کے کریں گے احتجاج؟ ایم کیو ایم کے دھڑوں کی جہاں تک بات ہے، یہ تو ہمارا پہلے دن سے موقف رہا ہے کہ ایم کیو ایم کے دروازے سب کے لیے کھلے ہیں. ایم کیو ایم ایک کشادہ دلی کے ساتھ سب کو آفر کرتی رہی، اور ہمارے جو کنوینئر ہیں خالد مقبول صدیقی بھائی، انہوں نے باقاعدہ ہر میٹنگ میں، ہر اجلاس میں اس بات کی سب کو دعوت دی. اور اس کی مثال یہ ہے کہ پھر دیگر سیاسی جماعتوں سے لوگ چھوڑ کر ہمارے پاس آئے اور شمولیت اختیار کی. جن دھڑوں کی آپ بات کر رہے ہیں ان کے اندر بھی جو ان کے ساتھ شامل رہنما تھے وہ آئے، اور ہم نے ان کو اپنے ساتھ شامل کیا، اور آج وہ ہمارے ساتھ کام کر رہے ہیں. تو کسی نے دیر سے اور کسی نے پہلے اس بات کا فیصلہ کیا. میں سمجھتا ہوں کہ ایک تنظیم ہے، اور یہی جھنڈا، یہی نشان اور یہی نام سب اس میں شامل رہے ہیں. اب آج اگر کوئی سمجھتا ہے کہ اس کو مضبوط کرنے کے لیے ہم متحد ہو جائیں تو ہمارے دروازے کھلے ہیں اور ہم مل کر کام کرنے کے لیے تیار ہیں. اب انہوں نے سیریس ہو کر سوچنا شروع کیا ہے کہ اس طرح سے تقسیم سے کوئی فائدہ نہیں ہے، کراچی کو نقصان پہنچ رہا ہے. تو ہم انہیں خوش آمدید کہیں گے جو کوئی بھی ہمارے پلیٹ فارم میں ہمارے کنوینئر جو ہے خالد مقبول صدیقی بھائی کی سربراہی میں کام کرے گا. اس کے لیے ہم سب ان کو خوش آمدید کہنے کے لیے تیار ہیں. یعنی ابھی اگر آج آپ کی حکومت وقت کے ساتھ معاملات طے نہیں پاتے تو سارے کے سارے احتجاج کے لیے بھی اکٹھے ہوں گے؟ اس کے لیے تو بڑے واضح دو ٹوک الفاظ میں کل ہم نے ایک پریس کانفرنس کیا تھا، اور اس میں کہا تھا کہ ہم کوئی ایسی چیز نہیں مانگ رہے ہیں جو اچنبھا ہو. وہ چیز ہم کہہ رہے ہیں کہ جس کے اوپر بات ہوئی تھی، جس کے اوپر معاہدہ ہوا تھا، جس پہ سب کے دستخط ہیں، وہ سپریم کورٹ کا فیصلہ جو چیف جسٹس صاحب کا جاتے جاتے 4 سال تک انہوں نے ہمیں رلایا تھا، لٹکایا تھا، لیکن بہرحال وہ آخری دنوں میں دے کے گئے. 140A کے تحت ایک با اختیار میئر جس کے پاس فائنینشیلی اور ایڈمنسٹریٹو تھا. اور وہ ہم نے کراچی کے میئر کی بات نہیں کی، پورے پاکستان کے میئر کی بات کی کہ جہاں جہاں بھی میئر ہو، دنیا میں جہاں بھی میئر ہوتا ہے اس کو اسی طرح کے اختیارات ہوتے ہیں. تو کیوں نہیں پاکستان کے اندر اگر ہم بلدیاتی نظام کو مضبوط کرنے کی بات کرتے ہیں، اگر ہم بلدیاتی نظام کو نیچے کی طرف دینے کی بات کرتے ہیں. ابھی میری بہن یہاں کہہ رہی تھی، میں صرف اتنا کہوں گا کہ دیکھیں جب پی ٹی آئی حکومت میں نہیں آئی تھی 2018 سے پہلے، تو ان کے اسٹیٹمنٹ موجود ہیں کہ وہ کہتے تھے کہ ہمارا تو پورا ہوم ورک ہوا ہے بلدیاتی نظام کے حوالے سے، اور ہم نے اس پہ بڑی محنت کی. انشاءاللہ تعالیٰ آتے ہی ہم بلدیاتی نظام کو بہت اچھے انداز میں لے کر چلیں گے. لیکن آپ نے دیکھا نیا نظام لانا تو دور کی بات، انتخاب کرانا تو دور کی بات، بلکہ پنجاب میں جو بلدیاتی نظام چل رہا تھا
اس को भी रोक दिया गया। कराची में ऐसा नहीं हुआ, कराची में तो 2020 तक पूरे टेन्योर को मुकम्मल किया बल्दियाती सिस्टम ने, अब वो नहीं हो रहा है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट जो है ना मजबूत तरीन गवर्नमेंट होती है, और इसमें मेरे एक जो पैनल में मौजूद उन्होंने जो इशारा किया बिल्कुल सही है कि इसमें एक फ्यूडल सिस्टम की सोच है। वो नहीं चाहते कि वो अख्तियारात जो निचले तबके की तरफ जानी चाहिए, अगर वो अख्तियारात नीचे चला जाता है, गली मोहल्ले के लोगों के मसाइल होते हैं, तो गली मोहल्ले के लोगों के पास अगर लीडरशिप आ जाती तो बहुत से लोगों की सियासी दुकानदारी खत्म होती। तो ये भी एक सोच है बदकिस्मती से हमारे मुल्क की, जो कि पूरी होती हुई दिखाई नहीं दे रही है। अहमद इजाज साहब फरमाइएगा, सर बल्दियाती इंतखाबात को लेकर क्या तहफ़्फ़ुज़ात और खतरात लाहक हैं सियासी जमातों को, क्योंकि बुनियादी तौर पर देखा जाए तो जमहूरियत की बुनियाद इसी से ही मुस्तहकम होनी है। सर ये जो आपने अभी बात की ना कि जमहूरियत की बुनियाद इसी से मुस्तहकम होनी है, ये इससे ज्यादा खूबसूरत बात कोई और नहीं हो सकती। लेकिन ये बात महज हमारी किताबों में दर्ज है या हमारी गुफ्तगू का हिस्सा है, अमली तौर पर ऐसा हम इसके लिए हमारी अमली कोशिशें बिल्कुल ना होने के बराबर हैं। उसकी बुनियादी वजह जो है ना सर, वो उसमें मैं किसी को भी कसूरवार नहीं ठहराता, दूसरी तरफ इसके सब कसूरवार हैं। बुनियादी तौर पर जो हमारा आम इंतखाबात की जो हमारा जो कल्चर है, जो हमारा वो दुरुस्त अभी उसकी समझ ठीक नहीं हो सकी। बजाय हम ये देखते हैं कि 2008 के बाद हमारा जो तसलसल है सियासी कल्चर में, जमहूरी कल्चर में, जमहूरी निज़ाम में, वो तसलसल के साथ चल रहा है। 2008 के बाद एक हुकूमत आई, 2013 में, 2013 के बाद फिर 2018 में एक हुकूमत आई, और 2008 से अब तक हम ये देखें तो तीनों जो बड़ी सियासी जमातें हैं ये बारी बारी जो है वो इक़्तिदार का हिस्सा बनी है। लेकिन उसके बावजूद हमारा ये जो निज़ाम है, सियासी निज़ाम, अभी तक ये सही तरीके से अपनी रूह के साथ परवान नहीं चढ़ सका, जिसकी वजह से जब ये नहीं परवान चढ़ सका तो नीचे जो मकामी हुकूमतों का जो निज़ाम है वो कैसे परवान चढ़ सकेगा। क्योंकि कौम जो मकामी हुकूमतों का जो निज़ाम है या इस पर जो बहस होती है वो हमारे लिए सानवी हैसियत रखती है, हमारे लिए कभी वो प्राइमरी हैसियत की हामिल नहीं रही। प्राइमरी हैसियत हमारे लिए आम इंतखाबात रहे हैं, आम इंतखाबात के मबाइस रहे हैं, आम इंतखाबात से मुतल्लिक मसाइल और चीज़ें रही हैं, और हमारा जमहूरी और सियासी निज़ाम रहा है। हम जब तक अपना जमहूरी और सियासी निज़ाम, पार्लियामानी निज़ाम को सही तरीके से मजबूत नहीं कर सकते। अब आप ये देखें कि 2008 के बाद हम ये समझ रहे थे कि पाकिस्तान का जो सियासी निज़ाम है, जमहूरी निज़ाम है, ये परवान चढ़ रहा है बड़े अच्छे तरीके से। लेकिन अब ये देखें कि हम एक साल से हम ये देख रहे हैं कि हमारी पार्लियामान जो है वो मुअल्लक है, वो फ़ाल नहीं है, एक बड़ी सियासी जमात उसका हिस्सा नहीं है। फिर पंजाब जो सबसे बड़ा सूबा है, जो इन्फ्लुएंस रखता है तमाम दीगर सूबों के ऊपर अपने सियासी कल्चर के हवाले से, उसको देख लें कि जिस तरीके से हुकूमतें वहाँ मुसलसल तब्दील होती रही हैं, और अभी कभी वो हम देखते हैं कि वो जो है ना अदम इत्मीनान आ रहा है, कभी इत्मीनान के वोट की बात की रही है, कभी यानी सियासी इस्तेकाम की बहुत ज्यादा जरूरत है और इत्तेफाक राय की बहुत ज्यादा जरूरत है। आपका पॉइंट मेरे पास आ गया, बहुत शुक्रिया अहमद इजाज साहब। नुसरत वाहिद साहब हमारे साथ रही, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो चुका है। नुसरत वाहिद साहब आपका बहुत शुक्रिया। मोहम्मद अबू बकर साहब MQM के रहनुमा हमारे साथ रहे, आपका बहुत शुक्रिया। अहमद इजाज साहब आपका बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा नाज़रीन, हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह।